السلام علیکم، میں ہوں مجاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رائزنگ سن۔ یہ 1981 کی بات ہے۔ مجھے تقریباً 2 یا 3 روز سے جو ہے وہ بخار تھا، اور بخار میں مجھے قے بہت زیادہ آتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد چاہے میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا تو مجھے اسی وقت جو ہے الٹی یا قے آ جاتی۔ میری حالت بہت خراب تھی، اور قے بھی اس طرح آتی کہ بہت زیادہ جو ہے کھنچاؤ ہوتا جسم میں، تو ایسے پورا جو یہ پنجرہ ہے جسم کا نا، یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ جب بھی وہ مجھے قے آتی تو آنکھوں سے پانی بہنے لگتا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا۔ اسی طرح تقریباً کوئی دوپہر یا سپہر کا ٹائم تھا، تو ہمارے گھر میں نانی صابہ لائیں۔ وہ میری کوئی سگی نانی نہیں تھیں، وہ ہمارے مزارے کی ساس تھیں، جنہیں ہم احترام نانی کہتے تھے، کیونکہ ہمیں بڑوں کا حکم تھا کہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں آپ نے ان کو چچا ماموں، فیمیل ہیں تو ان کو چاچی یا ماسی یہ کام کرنے والی نہیں کہتے تھے، خالہ کو ہمارے ہاں ماسی کہتے ہیں، تو اسے ماسی کہنا ہے۔ اگر آپ کے برابر کی ہے کوئی لڑکی ہے تو اسے ادی کہہ کر بلانا ہے، اگر لڑکا ہے بھائی کہنا ہے، اپنے سے بڑے کو بھی بھائی کہنا ہے۔ تو ہماری یہ تربیت تھی کہ ہمارے مزارد جو تھے ہم ان کو ماما شملہ، چاچا حضور بخش ان الفاظ سے پکارتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نانی صابہ ہمارے گھر آئیں، بزرگ خاتون تھیں، تو انہوں نے جیسے ہی میری حالت دیکھی تو فوراً انہوں نے امی سے کہا، اور خفگی اور غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بھی اس وقت کی بہت پیاری باتیں تھیں کہ حجتاً غصہ کرتے تھے، وہ چاہے آپ کا نوکر ہو، مظاہرہ ہو، یا کوئی بھی ہو، ہمسایہ ہو، تو اس کو برا نہیں منایا جاتا تھا اس کا، بلکہ بندہ اس کا احسان مند ہوتا تھا کہ اس نے مجھے ایک اچھی چیز سمجھائی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ امی پر وہ خفا ہونے لگیں کہ بچے کی حالت دیکھیے، بچے کو ماریں گی کیا، اس کا جو حال ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ماسی دوائی تو ہم نے لی ہوئی ہے، وہ دوائی دے بھی رہے ہیں، لیکن قے اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ جب بھی دوائی دیتے ہیں قے آ جاتی ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو پھر قے آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے امی سے کہا کہ آپ کے گھر میں اس کا علاج رکھا ہوا ہے، آپ نہیں کر رہی ہیں؟ تو امی نے کہا ماسی وہ دوائی تو ہم دے رہے ہیں جو ہم نے لی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پیاز رکھی ہے تو آپ پیاز لیں۔ پیاز ظاہری بات ہے اس وقت جو ہے وہ گاؤں میں گھر تھا، اپنی کاشت تھی، تو سال کا جو ہے وہ سٹور کر کے رکھا جاتا تھا۔ اسی وقت پیاز آ گیا، انہوں نے کہا جی اسے چھیلیں اور مجھے اوکھلی مولا دیں، یعنی اوکھلی اور موسل جنس کے ساتھ وہ کوٹا جاتا ہے۔ تو پیاز کے ٹکڑے کر کے انہوں نے اس میں ڈالا، پھر اس کو کوٹ کر جو ہے انہوں نے اس کا پانی نکالا۔ تو انہوں نے کہا جی اب جو ہے نا وہ مجاہد کو یہ پانی پلا دیں۔ تو پانی لے آئے، کوئی ہوگا 3-4 گھونٹ کے قریب ہوگا، مجھ سے صرف 1 گھونٹ پیا جا سکا۔ اس کے بعد جو میری فیلنگز تھیں، ایسے لگتا تھا پتہ نہیں میں نے کیا پی لیا ہے، بمشکل وہی 1 گھونٹ میں نگل سکا۔ وہ دن اور الحمدللہ آج کا دن، بخار تو کئی بار آیا لیکن قے مجھے کبھی نہیں آئی، نہ کبھی سفر میں، نہ کسی اور وجہ سے۔ آج کے دن تک میں شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پھر کبھی قے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا۔ تو یہ پیاز کی مسیحائی ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اس کے پیاز سے میں اور بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو ادویات بتاؤں گا کہ کن چیزوں میں یہ کن امراض میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو غذا کے طور پر تو ہم تقریباً روزانہ ہماری سالن میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دوا کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ اتنا مؤثر اس کے علاج میں یہ ادویات کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے دیکھ کر، اور آپ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو بتائیں جن کو بخار میں قے آتی ہو، الٹیاں آتی ہوں، تو یہ ان کو دیں، چاہے 1 گھونٹ بھی پی لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر جو ہے وہ پھر قے نہیں آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔